حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملہ میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو لعب میں مشغول ہو کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے، مٹھائیاں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے گئے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر بنا کر واپس چلے آئے اور ساری قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے تھے۔ اور پھر وہ لوگ جو میلے میں نہیں گئے تھے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح سے دیا ہے، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹ دے کر۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک کلہاڑی لے کر بت خانہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے گئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے وہاں پر زمین پر گرے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے بتوں کا برا کہتے ہوئے سنا تھا۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت سے پوچھو، کلہاڑا تو اس کے پاس ہے، اس نے اپنے کاندھے پر رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے تمام بتوں کو توڑ دیا ہو۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے تو انہی سے پوچھ لو، یہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ یہ بات سن کر قوم نے سر کو جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا کہیں، کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح سے دیا ہے، کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیں گے اور نہ نقصان پہنچائیں گے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ آپ کی اس حق گواہی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلانے لگے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح سے دیا ہے، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا ایک الاؤ جلایا، اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوفن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا، اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر احکام الحاکمین کا فرمان کچھ اور ہی تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ ہم نے فرمایا، اے آگ، ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے، اور ظالم لوگ اس پر افسوس کرنے لگے۔ روایت یہ ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار مار کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں
اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں اس کا دوست اور اس کا مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا جس طرح چاہے گا جیسے چاہے گا میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لہ۔ جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 16 سے 20 برس تک کی تھی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنی دیر رہے؟ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ 40 دن اس آگ میں رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن آپ اس آگ میں رہے۔ اس واقعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پورے واقعے میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پہ فوکس کرنا ہے۔ ان کے پاس تمام مخلوقات چرند اور پرند آتے ہیں اور مدد کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں، ہوا کا فرشتہ آتا ہے، بارش کا فرشتہ آتا ہے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے، حتیٰ کہ مجھے اس سے سوال کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے خود ہی بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا توکل اور ایسا پختہ ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔